بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کے حوالے سے جو انداز اختیار کیا ہے، امت پر لازم ہے کہ امت بھی اسی طریقے اور اسی نہج کو اختیار کرے، جبھی دین کی دعوت کا کام کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ساری بنیادیں رکھ دی ہیں کہ پہلے دعوت کا کام رازدارانہ کیا جاتا تھا، چپکے چپکے لوگوں سے ملا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ قرآن میں نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور جو آپ کی پیروی کرنے والے ایمان والے ہیں ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکا دیجئے، ان کے لیے نرمی اختیار کیجئے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے آتے ہیں، اور صفا پہاڑی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یا بنی فہر، یا بنی عدی، اے بنی فہر اور اے بنی عدی آ جاؤ۔ چنانچہ سبھی لوگ، نبی علیہ السلام کی دعوت تھی، آپ علیہ السلام کی شخصیت مکہ میں مسلم تھی، آپ صادق تھے، امین تھے، اس لیے کسی کو انکار نہیں ہوا۔ چھوٹے بڑے، کمزور طاقتور سب آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو اکٹھا کر لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار چھپا ہوا ہے جو تم پر شبخون مارنا چاہتا ہے، حملہ آور ہونے والا ہے صبح کو، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں تصدیق کریں گے۔ انت الصادق انت الامین، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، سچ کے سوا جھوٹ کبھی آپ کی زبان مبارک سے سنا نہیں گیا، آپ امانت دار ہیں، کبھی آپ نے امانت میں خیانت نہیں کیا، تو جو کہیں گے ہم سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ سنایا، اس کے بعد آگ لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، سخت عذاب کے آنے سے پہلے میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ڈرانے کے لیے بھیجا ہے۔ مشرکین مکہ کچھ تو خاموش تھے لیکن کچھ بول اٹھے، حتیٰ کہ آپ کا اپنا چچا ابو لہب کہنے لگا تباً لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سارے دن تیری ہلاکت ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شن گن تو مکہ میں سنی جا رہی تھی، کچھ نہ کچھ اثرات تو پہنچ چکے تھے، لیکن آج دعوت کا اعلان نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا کر دیا تھا۔ مکہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور
الٹے منہ سب واپس چلے گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان اور آیا۔ جب آپ نے قبیلے خاندان کے لوگوں کو بلا لیا کہ اللہ کے دین پر آ جاؤ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حکم ملتا ہے کہ سب کو ڈرائیے۔ آپ سے کہا گیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، دو ٹوک اعلان کر دیجئے، جس دین کا آپ کو حکم ملا ہے اس حکم کو چھپائیے مت، سب سے بیان کر دیجئے، دو ٹوک کہہ دیجئے فاصدع بما تؤمر۔ اور اگر مشرکین مکہ آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، کچھ باتیں کہتے ہیں، تو آپ ان کو نظر انداز کیجئے، واعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ نبی علیہ السلام کے اس اعلان کا اثر یہ ہوا کہ پورے مکہ میں گویا آگ لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پیچھے پڑ گئے لوگ۔ ابتلاءات کا، آزمائشوں کا ایک دور شروع ہوا جس سے مسلمان ابھی واقف نہیں تھے، اور مسلمانوں کو، مکہ کے رہنے والے مسلمانوں کو ان آزمائشوں سے اس سے پہلے دوچار نہیں ہونا پڑا تھا، لیکن آج بیچارے مجبور تھے ان تکلیفوں کو سہنے کے لیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد مکہ والوں نے جو نبی علیہ السلام پر اعتراض کیے تھے، وہ چند اعتراض تھے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور سمجھیں گے تو قرآن اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور آسمان و زمین سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ مشرکین بھی اس کو مانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی پرستش نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، ان کی بھی پوجا کی جائے گی۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ذرا محمد کو دیکھیے کہ بہت سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا، یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے، یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا نہیں، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تو یہی دیکھا کہ بہت سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ تو ایک بت کی پوجا، ایک اللہ کی پوجا کے لیے بلا رہے ہیں، ہم سب کو چھوڑ کر ایک پر کیسے آ جائیں، یہ تو مقصود نہیں ہے، اور یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے۔ تو ایک کام تو ان کا یہ تھا کہ وحدانیت کے وہ منکر ہو گئے، خالقیت الہی کے وہ قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ آسمان و زمین کا اور آسمان و زمین کے اندر بسنے والی ایک ایک چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اس کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے، بھرے منہ کہتے تھے اللہ نے، امن خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے بنایا، کہتے تھے اللہ۔ اور جب کہ کبھی مشکلات میں گرفتار ہوتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اے اللہ ہمیں بچا لیجئے۔ لیکن وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ جو بت ہیں جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، یہ لات منات عزا جن کی ہم پوجا کر رہے ہیں، ہم ان کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمارے لیے سیڑھیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دیں گی، ان کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسلام نے یہ نظریہ دیا، قرآن نے یہ نظریہ دیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بندہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے،
ایک بندہ، ایک گناہگار انسان بلکہ کافر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کو بہت عام کر رکھا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے نہ کسی پیر کی ضرورت ہے، نہ کسی فقیر کی ضرورت ہے۔ اللہ کی عبادت آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اللہ کو آپ تنے تنہا راضی کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں کہ اللہ کو خوش کر لے، راضی کر لے، کسی سفارشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو ڈائریکٹ آپ منا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت آپ کو عطا فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کو اس قدر عام کر رکھا ہے۔ اسی لیے مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہی تھا کہ ایک اللہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، جن بتوں پر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور جن سے مرادیں مانگتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، تم تیروں کے ذریعے سے فال نکالو۔ بتوں کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، ایک تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر 7 تیر ہوتے تھے، جن تیروں پر پھل نہیں ہوتا تھا، دھاردار نہیں ہوتے تھے، لکڑی کے تیر ہوتے تھے اور اس میں پرے نہیں لگی ہوتی تھی۔ کسی پہ لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا، تاجر لوگ تھے، تجارت کے لیے سفر کرنا ہے، ملک شام جانا ہے، مصر جانا ہے، تو جاتے تھے، جا کر پھال نکلواتے تھے۔ اگر تیر آ گیا کہ امرنی ربی، مجھے یہ کام کرنا ہے، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے، تو کر لیتے تھے اللہ کا حکم مان کر۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو انہی بتوں کے ذریعے سے بارش مانگتے تھے۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انہی بتوں کے ذریعے سے اولاد مانگتے تھے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ قبروں پر جاتے ہیں اولاد مانگنے کے لیے، قبروں سے اولاد نہیں ملا کرتی، اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کی عطا ہے، کسی اور کی عطا نہیں۔ ہمیں اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے۔ حاجت روا صرف اللہ ہے اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا نظریہ ہے۔ اسی عقیدے کی دعوت دی ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مکہ والوں کو اللہ کی خالقیت پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اللہ کو خالق مان رہے تھے، لیکن اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ انہیں تسلیم نہیں تھا، اسے وہ مانتے نہیں تھے۔ قرآن کریم کی آیات اٹھائے، بھری پڑی ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان آیات وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، جہاں اللہ تعالیٰ زور دے کر کہہ رہے ہیں میں اکیلا رب ہوں، میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے، میں اکیلا ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک دوسرا اعتراض بہت اہم تھا۔ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ کیا ہم جب بوسیدہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ابی بن خلف ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکہ کا بڑا مشہور کافر ہے، نام سنا ہوگا آپ نے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور ہڈیوں کو نبی علیہ السلام کے سامنے چورا چورا کرنے لگا، توڑنے لگا اور کہنے لگا کیا یہ ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، ان ہڈیوں کا وجود ختم ہو جائے گا، کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مثالیں دیں کہ تم کھیتی لگاتے ہو، کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے اور چورا چورا ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین سے دوبارہ کھیتی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ زمین سے دوبارہ کھیتی کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور جس اللہ نے اصحاب کہف کو غار کے اندر 309 سال تک سلایا اور سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، یہ دوبارہ پیدا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ بہت بعید کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی لے کر محمد لے آئے ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریے کی تردید فرمائی، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یؤمنون بالآخرہ، ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ ایمان والے آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری تو یہی دنیاوی زندگی ہے، وما یہلکنا الا الدہر، زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرے گا، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، پلٹ کر میرے پاس آنا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ نیک اور صالح دونوں برابر ہیں، نیک اور صالح، فاسق اور فاجر، ہر انسان برابر ہے، اور جو کچھ دنیا میں کر لے یہی ختم ہو جائے گا، بعد میں اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کے اس نظریے کی بھی تردید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں گے؟ نہیں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، قیامت کے دن مجرم الگ ہوں گے، ایمان والے الگ ہوں گے، کفار الگ جماعت ہوگی، ایمان والوں کی الگ جماعت ہوگی، دونوں ساتھ ساتھ دنیا میں رہا کرتے تھے لیکن آخرت کے اندر ساتھ ساتھ نہیں رہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کو الگ کر دیں گے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعث بعد الموت کے اس نظریے کو مختلف پیرائے اور مختلف انداز سے سمجھایا اور خوب سمجھایا، اور آج بھی اگر ایمان والوں کے اندر یہ عقیدہ کمزور پڑ جائے کہ اللہ پاک کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، اگر یہ نظریہ کمزور ہو جائے تو آدمی بے ایمان ہو جائے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، نمازیں نہیں پڑھے گا، اللہ کا حکم پورا نہیں کرے گا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا، دین اسلام کی روح ختم ہو جائے گی اگر عقیدہ بعث بعد الموت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اکیلا آئے گا، وَكُلٌّ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس اکیلا ہی اکیلا آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ یہی احساس احتساب ہے ایمان والے کے اندر، ایمان والے کا یہی احساس ہے کہ اللہ کے یہاں مجھے جواب دینا ہے، اسی احساس کی بنیاد پر ایمان والا گناہوں سے بچتا ہے، اور ایمان پر یہی چیز اس کو جماتی ہے۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا،
اور صحابہ کی تربیت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عقیدے کے ذریعے سے۔ ایمان والے کا یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، 60 سال 70 سال، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے حاضر ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض اور تھا کہ آپ کو نبی کیوں بنایا گیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ ان دو بستیوں کے جو دو بڑے آدمی ہیں، ایک مکہ کا ولید بن مغیرہ اور دوسرے طائف کا عروہ بن مسعود الثقفی، ان دونوں پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ اگر قرآن نازل کرنا ہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو پھر محمد جیسے یتیم پر، کمزور انسان پر کیوں نازل کیا گیا، جس کے باپ بھی نہیں ہیں، جو ایک کمزور انسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنانے کے لیے محمد کو کیوں منتخب فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر انہیں اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صفات کو، آپ کے کمالات کو قرآن میں بیان کیا کہ آپ کی شخصیت اس کی اہل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری خصوصیات اور اوصاف آپ کے اندر پیدا فرمائے تھے جو ایک نبی اور رسول کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی رحم دلی کو بیان فرمایا کہ آپ انتہائی رحم دل انسان ہیں، لوگوں کے لیے آپ کے دل میں بڑی جگہ تھی، آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسالت و نبوت کے منصب پر فائز کرنا یہ میری عطا ہے، میں جسے چاہوں اپنا رسول بناؤں۔ اللہ کو انتخاب کرنا ہے، وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کسی کو کیا اعتراض؟ محمد الرسول اللہ آمنہ کے در یتیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی و رسول بنا لیا، تو کسی کو اعتراض کی گنجائش کہاں ہے؟ بہرحال اور بھی اعتراضات ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا ایمان مضبوط فرمائے، دعوت کو سمجھنا کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔